رب تبارک و تعالی نے مقام ولایت کو دوبالا کرنے کے لیے اپنے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا. سبحان اللہ. اور میں نے عرض کی تھی کہ رب تبارک و تعالی نے حکم فرمایا موسیٰ ایک مچھلی لے لو ساتھ میں پکا کر کھانے کے لیے، اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی وہیں میرے ولی سے ملاقات ہو جائے گی. سبحان اللہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا، جو خادم تھے ساتھ لیا اور چل پڑے. چلتے 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 سفر کرتے کرتے جب ایک جگہ دریا کے کنارے آرام کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری آنکھیں بند کی. لیکن یہ بھی یاد رکھنا جس طریقے سے میں اور آپ سوتے ہیں، جس طریقے سے ہم اور آپ نیند کرتے ہیں، اس طریقے سے اللہ کے نبی نہیں سوتے ہیں. نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، نبی کا دل یاد الہی میں لگا رہتا ہے. نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور نبی رب تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. میں اور آپ سو جاتے ہیں، گھر کا خزانہ لٹ جائے ہمیں پتہ نہیں، محلے کے اندر چوری اور ڈکیتی کا معاملہ ہو جائے ہمیں پتہ نہیں. صبح کو اگر پڑوس والا پڑوس سے پوچھے کہ یار رات کو محلے کے اندر چوری ہوئی ہے تمہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں جناب والا مجھے کوئی پتہ نہیں، میں سو گیا تھا. لیکن وہ نبی سبحان اللہ جس کو رب تبارک و تعالی نے نبوت کے تاج سے مزین فرما کر کے قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، وہ نبی میری تیری طرح نہیں سوتے. لیکن پھر سارے نبیوں کے سردار آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے محشر کے میدان میں میں مصطفیٰ کو سارے اولین و آخرین پر گواہ لاؤں گا. سبحان اللہ. اب المختصر میں عرض کروں، گواہی وہی دے سکتا ہے جو جاگتا ہو، جو بیدار ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے حالات اور معاملات دیکھے ہوں. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں بند ہیں، ادھر مچھلی زندہ ہوئی اور دریا کے اندر کود گئی، چھلانگ لگا دی. حضرت یوشع بن نون نے سوچا نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، ان کو بیدار کرنا مناسب نہیں. جب بیدار ہوں گے آنکھیں کھلیں گی تو سارا معاملہ عرض کر دوں گا. لیکن جب صبح ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، یوشع بن نون کے ذہن سے وہ بات نکل گئی کہ میں نے مچھلی کا معاملہ عرض کرنا ہے. آگے سفر شروع کر دیا. جب دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہوا، وقت ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے مچھلی کو طلب کیا کہ اے میرے خادم لاؤ وہ مچھلی کہاں ہے. اس وقت حضرت یوشع بن نون نے اپنے حافظے کے اوپر افسوس کیا کہ مجھے یاد نہیں رہا، مجھے دھیان نہیں رہا، نسیان کی وجہ سے میں آپ کو بتا نہ سکا. یا نبی اللہ، جہاں ہم نے رات کو آرام کیا تھا اس مچھلی نے زندہ ہو کر وہیں دریا میں چھلانگ لگا دی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہمارا ٹھکانہ تھا، چلو چلتے ہیں. واپس آئے. آگے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان دعا اور سلام اور ملاقات کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا نبی اللہ آپ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے ساتھ چند دن رہنا چاہتا ہوں. اور کس وجہ سے رہنا چاہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے ولی کی شان دکھانی تھی.
نبی پہلے ہے، ولی بعد میں، نبوت پہلے ہے، ولایت بعد میں، لیکن رب نے مقام ولایت کو دکھانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے ساتھ چند دن گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آپ میرے کاموں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو کام میں کروں گا وہ آپ کی نظروں میں اور آپ کے طور طریقے کے مطابق خلاف ورزی ہوگی، آپ ان کاموں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے، لہذا آپ جو ہے اپنا سفر الگ اختیار کیجئے اور مجھے اپنا سفر الگ اختیار کرنے دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں آپ کے کسی کام کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ سفر شروع ہو گیا۔ اب چلتے چلتے دریا کے پار والے کنارے پہ جانا تھا۔ ایک کشتی کھڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ساتھ میں آپ کا غلام بھی ہے، بیٹھے کشتی کے اندر۔ جب کنارے پہ جا کر اترے نا تو ملا نے کوئی کرایہ نہیں لیا، کوئی اجرت نہیں لی۔ ایک نبی دوسرا ولی جا کر کرایہ سے انکار کر دیا، نہیں میں آپ سے کوئی کرایہ نہیں لوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نیچے اترے، اترنے کے بعد اس کشتی کے ایک پھٹے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی نظروں میں یہ کام تو بڑا ایک عجیب قسم کا تھا کہ یار اس نے ہمارے ساتھ نیکی بھی لگائی، اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، اور یہ شخص ہے کہ اس نے اس کی کشتی کو ایک پھٹے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اس نے کشتی والے نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، اجرت بھی نہیں لی، اور اس معصوم کی کشتی کو آپ نے جناب والا پھٹا اکھاڑ کر پھینک دیا، یہ بیچارہ کیا کرے گا غریب؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے کہا تھا نا کہ آپ میرے کاموں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے، لہذا آپ کا سفر الگ اور میرا سفر الگ۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے پہلے کہا تھا نا کہ آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر پاؤ گے۔